یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو سورت میں نے تلاوت کیا ہے اس کی شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے پہلی امتوں کے عابدوں کا ذکر فرمایا۔ ایک عابد 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ صحابہ اکرام کو سن کر رش ہوا کہ پہلی امتوں کے لوگ تو ہم سے ثواب میں آگے بڑھ جائیں گے اور ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال آیا کہ پہلی امتوں کی عمریں لمبی تھی اور میری امت کی عمر چھوٹی ہے، تو اس طرح وہ میری امت سے اجر و ثواب میں سبقت لے جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محبوب، ہم آپ کو ایک ایسی رات عطا کریں گے جو 1000 مہینے سے بہتر ہوگی، برابر نہیں بہتر ہوگی۔ اور 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں، 83 ایئرز 4 منتھ بنتے ہیں۔ تو گویا جس نے شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اس نے 83 برس 4 مہینے سے زیادہ عبادت کر لی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بہت سے اہل علم سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی امتوں کی عمریں دکھائی گئی، تو آپ نے اپنی امت کی عمریں کو کم سمجھا اور یہ کہ وہ اتنے عمل نہیں کر سکیں گے جتنے لمبی عمر والے لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا کی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا جانا شب قدر، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ پھر فضائل کا ذکر فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح قدس حضرت جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سراپائے سلامتی ہے، شر اور فساد وغیرہ سے امن ہے۔ یہ رات انہی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصہ میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان پر برکتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی، شب قدر کس قدر اہم رات ہے، اور اس کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام دنوں میں جمعۃ المبارک کے دن کو اور تمام مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح تمام راتوں میں شب قدر کو فضیلت عطا فرمائی۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا۔ 1000 مہینوں کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی جس نے زندگی میں ایک بار بھی شب قدر کی سعادت حاصل کر لی تو گویا اس نے 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عرصہ عبادت کی، اور اس زیادہ کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ جس طرح اس دور میں 1000 مائلوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، اور اس پر کسی کو تعجب نہیں ہوتا، حیرانگی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو ترقی کہا جاتا ہے
کہ پہلے اونٹوں کی سواری ہوتی تھی، اب طیاروں پر سفر ہوتا ہے، اسی لیے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے پرواز عطا کی کہ وہ سالوں کے درجات گھنٹوں میں طے کرتی ہے، امت محمدیہ کو یہ مالا مال کر دیتی ہے، اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ شب قدر کا ہر لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک رہتی ہے۔ حضرات محترم، شب قدر کی فضیلت میں جس چیز کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہے کہ اس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا، قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن وہ قدر والی اور برکت والی، عظمت والی مقدس کتاب ہے کہ اس کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہو گیا وہ برکت والا ہو گیا۔ دیکھیے، آپ کہیں بازار میں جا رہے ہو اور راستے میں آپ کو ایک بہت قیمتی رومال مل جاتا ہے، تو آپ کو اٹھا کر اس کو جھاڑ کر اپنے کندھے پر رکھ لیتے ہیں، نہ کوئی اس کا احترام کیا اور نہ ہی عظمت، بس ایک قیمتی کپڑا سمجھ کر اس کو اٹھا لیا، اور آپ مسجد میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو ایک پرانا اور بوسیدہ قرآن کا غلاف ملتا ہے، تو آپ اس کو اٹھا کر جھاڑتے ہیں اور اس کو چھو کر آنکھوں پر لگاتے ہیں، پھر اس کو عزت و احترام کے ساتھ الماری میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی بازار سے آپ کو ایک قیمتی رومال ملا، آپ نے اس کو جھاڑ کر کندھے پر رکھ لیا، کوئی عزت نہیں کی، اور غلاف کا اس قدر احترام کیوں ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فوراً جواب دیں گے کہ بھائی جو رومال مجھے بازار سے ملا تھا وہ قیمتی ضرور تھا، مگر وہ ایک عام کپڑا تھا، لیکن یہ غلاف اگرچہ قیمتی کپڑا نہیں ہے مگر اس کی نسبت قرآن پاک سے ہے، اس لیے اس کی نسبت نے مجھ کو مجبور کیا کہ میں اس کا احترام کروں اور اس کو اپنے آنکھوں سے لگاؤں، کیونکہ جس چیز کا تعلق قرآن سے ہو گیا وہ ببرکت ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی نسبت اس کو اونچا کر دیتی ہے، چونکہ نسبت اونچی تھی اس لیے کپڑے کو اونچا کر دیا۔ تو معلوم ہوا قرآن پاک اونچا ہے، جس کو اس سے تعلق ہو گیا وہ بھی اونچا ہو گیا، اور جس سینے میں قرآن آیا وہ سینہ تمام سینوں سے افضل، جس شہر میں قرآن آیا وہ تمام شہروں سے افضل، جس مہینے میں یہ قرآن آیا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں یہ قرآن آیا وہ رات تمام راتوں سے افضل۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو حضرات گرامی، مسلمانوں کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، مسلمانوں کا عمل قرآن کے مطابق ہو، مسلمانوں کا کردار قرآن کے مطابق ہو، مسلمان کا قول اور فعل قرآن کے مطابق ہو۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ جب رمضان شریف کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو جگا کر ہوشیار فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرنے کی تیاری کرتے، اور پوری رات عبادت اور ذکر دعا میں مشغول رہتے، اور اپنے گھر والوں یعنی ازواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو جگاتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں کو حاصل کر سکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، یعنی زمین پر، اور ہر اس شخص کے لیے جو اس رات کھڑے یا بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، عبادت میں مشغول ہو، اس کے لیے دعائے رحمت فرماتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، جس شخص نے شب قدر میں قیام کیا، ایمان اور طلب ثواب کے لیے بخش دیے جاتے ہیں اس کے سارے گزشتہ گناہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب رمضان مبارک آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت والی رات کو پوشیدہ کیوں رکھا؟
حضرات گرامی اس میں حکمت ہے. شب قدر میں صرف ملائکہ ہی نہیں بلکہ تمام ملائکہ کا سردار اور امام خود آتا ہے. اور شب قدر میں رونے والوں، معافی مانگنے والوں، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے والوں، دستے سوال کرنے والے اور ایمان کے وہ اعلان کرتا ہے کہ تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، تمہارے لیے بخشش ہی بخشش ہے. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیری یہاں کمی نہیں. تو حضرات گرامی، مفسرین کرام اور محدثین کرام اور بزرگان دین کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے. تاہم اکثریت کی رائے یہ ہے کہ ہر سال شب قدر ماہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو ہی ہوتی ہے. اور تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا لفظ 9 حروف پر مشتمل ہے اور یہ کلمہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ آیا ہے. اسی طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے 27ویں آتا ہے. جو اس بات کا گمان ہے کہ شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے. اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دوسری دلیل دیتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات ہیں. کتنے کلمات ہیں؟ 30 کلمات ہیں. اور 27ویں کلمہ ہیرا ہے جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے. گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے. اور حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب اس کے قائل ہیں کہ شب قدر رمضان مبارک کی اکثر 27ویں رات کو ہوتی ہے. اور جن راتوں میں شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہے، مثلا رمضان المبارک کا آخری عشرہ یا کم از کم اس کی تاج راتوں میں، تو عبادت کا خاص اہتمام ضرور ہونا چاہیے. اور خاص کر 27ویں شب کہ اس رات کے بارے میں زیادہ گمان ہے کہ شب قدر ہونے کا. اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. 27ویں رات توبہ اور استغفار، ذکر و عبادت میں گزارنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خوش ندی کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ولی کو پوشیدہ رکھا. اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے قبولیت کی، اسے پوشیدہ رکھا. اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں اس میں اعظم کو پوشیدہ رکھا. اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ نیک لوگ تلاش کرتے رہیں. تو حضرات گرامی انشاءاللہ یہ 27ویں شب یہ آنے والی پیر مرنے کو نائٹ ہے. تو کوشش کریں کہ ہم اس رات کو عبادت کریں. اور یہ مسجد انشاءاللہ کھلی رہے گی ساری رات. اور آپ سب حضرات کو افطاری کی بھی دعوت ہے مسجد کی طرف سے، اور ساری رات کھلی رہے گی اور پھر سحری کا بھی انتظام ہوگا انشاءاللہ. تو حضرات اکرامی یہ بھی ممکن ہے کہ آج جمعہ الوداع ہو، جمعہ الوداع ہو. نیک جمعے کو پاسبل ہے کہ عید ہو سکتا ہے. تو ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس سے اہل ایمان کے قلوب غمگین ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان آیا اور ہم نے اس سے کیا پایا؟ ہم نے اب یہ سوچنا ہے کہ یہ مبارک مہمان ہم سے راضی راضی رخصت ہوا یا ناراض. حضرات محترم، ماہ رمضان مبارک کی جلوہ گری ہوئی تو زحمتیں رحمتوں میں بدل گئے. ماہ رمضان مبارک کی جلوہ گری ہوئی تو غم خوشیوں میں بدل گئے. ماہ رمضان المبارک کی جلوہ گری ہوئی تو ہر لمحہ رحمتوں کی برسات ہونے لگی. ماہ رمضان المبارک کی جلوہ گری ہوئی تو ہر مسلمان کا نظام الاوقات ہی تبدیل ہو گیا. ماہ رمضان المبارک کی جلوہ گری ہوئی تو بوقت سحری کھانے، جاگنے اور سحری کھانے کی برکتیں آ گئی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہر مسلمان نے حفظ جان بنا لیا کہ سحری کھایا کرو، بے شک سحری میں برکت ہے.
اور جب سحری کے لیے اٹھے تو ہمارا شمار ملائکہ نے ان مقبولان بارگاہ میں کر لیا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام کی حالت میں، حالانکہ ہم ساری رات جاگے بھی نہیں، حالانکہ ہم شب بیداری کی لذت سے لطف اندوز ہوئے بھی نہیں، نماز عشاء اور تراویح کے بعد ساری رات سوتے رہے اور سحری میں جاگ اٹھے اور 2 نفل تہجد ادا کر لیے، تو اس رمضان مبارک کی برکت سے شب بیداروں میں لکھ دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، صبح کا بریک فاسٹ تو میں کرنا ہی تھا، صبح کا ناشتہ کرنا ہی تھا، مگر ہم نے تھوڑا سا ٹائم تبدیل کر دیا اور سحری میں وہی ناشتہ کا کھانا کھا لیا، اور شام کو پھر حسب ثابت ڈنر کرنا تھا، کھانا کھایا مگر افطاری کی نیت سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سامنے آ گیا کہ روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ کھانا ہی تو کھایا ہے جو ہم پہلے بھی کھاتے ہیں، کوئی عبادت تو نہیں کی، کوئی ریاست تو نہیں کی، کوئی مشقت تو نہیں کی، تو ایسا صرف رمضان مبارک کے روزے کی برکت سے ہوا کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، وہ سارا دن گویا روزے ہونے کی وجہ سے عبادت میں رہا، اب اس کا یہ کھانا بھی عبادت بن گیا، اس کا افطاری بھی عبادت بن گیا اور اس کی سحری بھی عبادت بن گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبی پر درود بھیجتا ہے، وہ فرشتے جو نبی پر درود بھیجتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہی خدا سحری کھانے والوں کو پر درود بھیجتا ہے، وہی فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ گنہگاروں پر رحمت اسی ماہ مبارک کی برکت سے ہوا۔ حضرات گرامی، دوسرے مہمان آتے ہیں تو کچھ لے کر جاتے ہیں، رمضان مبارک آیا تو سب کچھ دے کر چلا گیا۔ یہ مہمان صرف ایک جگہ، ایک گھر، ایک مقام پر نہیں آتا، بلکہ ہر جگہ، ہر گھر، ہر مقام پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اپنے فیضان سے ہر ایک کو منور فرماتا ہے۔ حضرات محترم، رمضان مبارک کی برکت تھی کہ تمام سال جو کھانے میسر نہیں تھے رمضان مبارک میں میسر ہوئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں سے معافی ہونے اور آنکھ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ملے گا اور اس روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے افطار کرانے والے یا ایک گھونٹ پانی پلانے والے یا ایک گھونٹ دودھ پلا کر افطار کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت خدا بندی جوش پر ہے، رزق بھی بڑھ گیا، ثواب بھی بڑھ گیا۔ یہ سب اسی رمضان مبارک کا فیضان تھا، مگر اب یہ ماہ رمضان مبارک رخصت ہوا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی، اس کو اس واقعے سے الوداع کرنا ہے کہ اے اللہ کے مہمان، اے ماہ رمضان مبارک، ہم تیرے اس فیضان سے جو اپنے قلوب منور کر چکے ہیں اس نورانیت کو برقرار رکھیں گے، ہم آئندہ تیری آمد تک تیرے اس فیضان سے مستفید ہوتے رہیں گے، ہم نے جن گناہوں سے توبہ کی تھی اس توبہ پر قائم رہیں گے، ہم نے جن نیکیوں کو اپنایا تھا انشاءاللہ انہیں اپنائے رکھیں گے۔ حضرات گرامی، یہ رحمت کا مہینہ جس کا اول رحمت ہے، جس کا درمیان مغفرت ہے اور آخری اشرا جہنم سے آزادی ہے، افسوس یہ ہم سے اب رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ اب کون سحری میں اٹھایا کرے گا؟ اللہ اللہ اب کون افطاری پر اہتمام کروایا کرے گا؟ اب قیام اللیل کی برکتیں کب نصیب ہوگی؟ حضرات گرامی، حضرت خواجہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دیوان میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بلبل نے اپنے منہ پر ایک گلاب کا پھول پکڑا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا اے بلبل تو
یہ بہار فصل گل پھر آئے گی، تو اپنا ذوق پورا کر لینا۔ تو اس بلبل نے چیخ مار کر کہا کہ اے خواجہ، یہی بات تو جان کھا رہی ہے کہ بہار تو آئے گی، اس میں شک نہیں، پھول کھلیں گے، اس میں شبہ نہیں، مگر مجھے اپنا پتا نہیں کہ میں ہوں یا نہیں رہوں گی، بس یہی خیال مجھے رلا رہا ہے۔ تو بلبل نے کہا خواجہ، میں اس لیے رو رہی ہوں، میں اس لیے غم میں ہوں کہ شاید بہار آنے سے پہلے ہی میں مر جاؤں۔ اللہ اللہ مسلمانوں، آج رو رو کر الوداع کر لو اللہ کے مہمان کو، آج رو رو کر الوداع کر لو اللہ کے مہمان کو۔ اگلے سال تو یہ تشریف لائے گا، مگر شاید ہم ہو یا نہ ہو۔ آج نپٹ جاؤ اس کی رحمتوں سے، آج چمٹ جاؤ اس کی برکات سے، اور عرض کرو رو رو کر کہ اے اللہ کے مہمان، کل قیامت کے میدان میں، مصیبتوں کے طوفان میں جب تو سفارش فرمانے لگے، اپنے روزے داروں کو بخشوانے لگے، تو ہم گنہگاروں کو بھول نہ جانا، اور جب تیرے چاہنے اور روزہ دار رکھنے والے باب الریان سے گزرنے لگے تو ہمیں بھی یاد فرما دینا۔ اے ماہ رمضان، ہم تمہیں کس طرح الوداع کریں، جی نہیں چاہتا کہ تم ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، عید کی خوشیوں سے زیادہ تیری جدائی کا غم ہے۔ اے ماہ سیام، ہماری اس گریہ بیداری کو یاد رکھنا، ہماری اس بے چینی کو یاد رکھنا۔ اے ماہ سیام، اس اضطراب اور بے چینی کو اپنے اندر سمو لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنا۔ اے ماہ سیام، ہم تیری جدائی میں رو رہے ہیں۔ اے ماہ رمضان، یہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اے ماہ رمضان، تم جا رہے ہو، رحمت جا رہی ہے، تم الوداع ہو رہے ہو، رحمت الوداع ہو رہی ہے۔ اے ماہ رمضان، تم جا رہے ہو، جہنم سے آزادی کے پروانے جا رہے ہیں۔ اے ماہ رمضان، تم جا رہے ہو تو ہمارا دل، ہماری روح ساتھ جا رہی ہے۔ وہ دکھا کے شکل جو چل دیے تو یہ دل ان کے ساتھ روا ہوا، وہ دکھا کے شکل جو چل دیے تو یہ دل ان کے ساتھ روا ہوا، نہ وہ دل رہا نہ وہ دل ربا، سو یہ زندگی ہے وبال میں۔ ہائے ہم نکموں سے اب سحری میں کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ اللہ، اب ہم مفت پانوں سے رمضان مبارک کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں الوداع ہو رہی ہے۔ اے ماہ سیام، تیرے الوداع ہونے پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنسو بہائے۔ اے ماہ سیام، تیرے الوداع ہونے پر محبوب رب العالمین نے گریہ فرمائی۔ اے ماہ سیام، تجھے آمینہ کے لال نے سسکیوں اور آہوں اور لالوں سے الوداع فرمایا۔ اے ماہ سیام، تیری جدائی پر میرے نبی کے پیارے صحابہ روتے روتے بھی ہوش ہو گئے۔ اے ماہ سیام، تیری جدائی سے اہل بیت کے اطہار غمگین ہو گئے۔ اے ماہ سیام، تیری فراق میں اولیاء کاملین نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، بوڑھے رو رہے ہیں، جوان آنسو بہا رہے ہیں۔ خدا را پھر جلوہ فرما ہونا اور ہماری زندگی میں تشریف لانا۔ ابھی تو ہم نے تجھ سے محبت کا آغاز کیا تھا، دل کی حسرتیں دل میں رہ گئی اور تم چلے گئے۔ کاش یہ مہینہ اور زیادہ طویل ہو جاتا تو جی بھر کے تجھ سے محبت کر لیتے۔ ہم سے تیرا پورا احترام نہیں ہو سکا، ہم اخلاص اور پورے خشوع و خضوع سے تمہیں راضی نہ کر سکے۔ خدا کی بارگاہ میں کہیں ہماری شکایت نہ ہو جائے، ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز فرما دینا، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دینا۔ الوداع رب کے مہمان، الوداع، الوداع ماہ رمضان، الوداع، الوداع جنت دلانے والے مہمان، الوداع، الوداع مغفرت کے پروانے دلانے والے، الوداع، الوداع جہنم سے آزاد کرانے والے، الوداع، الوداع اے گھر گھر میں اللہ کی رحمتوں اور خزانوں بانٹنے والے، الوداع، الوداع بچھڑے ہوئے گناہگاروں کو ان کے مالک سے ملانے والے، الوداع، الوداع مومن کا رزق بڑھانے والے پیارے مہمان، الوداع، الوداع ہمارے گناہوں کو جلانے والے ماہ رمضان، الوداع، الوداع ہمارے گناہوں کو جلانے والے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے میدان محشر میں سے بچانے والے مونس و غمخوار، الوداع، الوداع اے خدائے قہار کے حضور ہماری بخشش کی سفارش کرنے والے، الوداع، الوداع۔ حضرات گرامی، مبارک ہو انہیں جنہوں نے اس مبارک صیام کے تقدس کو سمجھا، مبارک ہو انہیں جنہوں نے اس مبارک رمضان کے تقدس کو جانا،
मुबारक हो उन्हें जिन्होंने माह रमजान मुबारक की इखलास और ईमान से रोजे रखे। मुबारक हो जिनसे अल्लाह ताला का मेहमान राजी राजी रुखसत हुआ। मुबारक हो जिन्होंने इनकी गिनती के रोजे रखकर उसे शादमान रखा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि गिनती पूरी करो और फिर जो अल्लाह ने तुम्हें हिदायत की तौफीक दी है उस पर उसकी बड़ाई बयान करो और शुक्रगुजार हो जाओ। अल्लाह अल्लाह ये सब कुछ उस खालिक व मालिक की हकीकी की तौफीक से ही हुआ। नफ्स अमारा को नफ्स मुतमइन्ना बनाकर रमजान मुबारक हमारे दिलों में कुर्बत खुदाबंदी का नूर भर कर अलविदा हो गया। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े हमारी तरावी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े जो हमारे साथी एहतिकाफ कर रहे हैं या अल्लाह उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे बीमारों को सेहत कामिल अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनको परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमा। या अल्लाह हम सबको बैतुल्लाह और गुंबद खजरा की हाजिरी नसीब फरमा। या अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह अफगानिस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बर्मा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह चेचेनिया कोसोवो के मुसलमानों की फरमा। या अल्लाह यहाँ के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह कनाडा अमेरिका के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दुनिया के जहां जहां मुसलमान आबाद हैं मौला उन सब पर रहम फरमा। या अल्लाह हमें दीन और दुनिया की तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हम मुसलमानों को सबको औलिया का सच्चा पक्का गुलाम बना। या अल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी नस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन व अन तग़फिर ली व तरहमनी व इज़ा अरदत फ़ितनतन फ़ी क़ौमी फ़तवफ़्फ़नी गैर मफ़्तून व अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलन युक़र्रिबु इला हुब्बिक व हुब्ब अमलन युक़र्रिबु इला हुब्बिक व हुब्ब अमलन युक़र्रिबु इला हुब्बिक। अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ल्बी नूरन व फ़ी बसरी नूरन व फ़ी समई नूरन व अन यमीनी नूरन व अन शिमाली नूरन व मिन खल्फ़ी नूरन व मिन अमामी नूरन वजअल ली नूरन व फ़ी असबी नूरन व फ़ी लहमी नूरन व फ़ी दमी नूरन व फ़ी शअरी नूरन व फ़ी बशरी नूरन व फ़ी लिसानी नूरन वजअल फ़ी नफ्सी नूरन व अज़िल ली नूरन वजअल मिन फ़ौक़ी नूरन व मिन तहती नूरन। अल्लाहुम्मा आतिनी नूरन अल्लाहुम्मा आतिनी नूरन अल्लाहुम्मा आतिनी नूरन।